من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. صلوات پڑھیں. یہ کچھ سورہ فاتحہ کے لیے درخواست ہے. سید ظافر حسن جعفری کی روح، سیدہ ملکہ بیگم، سید مہدی حسن جعفری، عبدالعزیز زوجہ ضمیر اختر بنت عبدالعزیز، گلزار خان و زوجہ محمد اسحاق، عبدالخالق، محبوب حسین اور تمام مومنین مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد اون جو 4 سال کی عمر کے ہیں، شدید بخار ہیں، بحق بیمار کربلا اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیں. ان کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں. بہرحال اس سلسلے کی یہ ہماری آخری مجلس ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ اور خلاصہ سے بھی زیادہ نتیجہ آپ کی خدمت تک پہنچائیں، کوشش کر کے اختصار کے ساتھ، اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں کہ جہاں بھی ہوں اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ دعاؤں میں آپ کو یاد رکھ سکیں، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ دعاؤں میں ہماری توفیقات کے اضافہ ہونے کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے ہم دعا کرتے رہیں. باقی حقیر اس قابل نہیں تھا. جس محبت، جس جذبے کا آپ لوگوں نے اظہار کیا، ہم سیدھی سادی سی گفتگو کرتے تھے، اور گزشتہ سال کی ملاقات کے بعد پھر ملاقات کے لیے آپ لوگوں نے پھر موقع فراہم کیا، تو اس حوالے سے آپ کے شکر گزار بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی. آیہ کریمہ کا آخری حصہ جو نتیجے کے طور پر ہی ہے، اس پر توجہ دیں. آیہ کریمہ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں، عالم کی 2 قسمیں ہیں. یہ عمل کرنے کی منزل ہے، وہاں عمل دیکھنے کی منزل ہے، عمل کے ساتھ رہنے کی منزل ہے.
عمل سے جو دنیا تشکیل پاتی ہے، قرآن نے اس کا نام غیب و شہادت نام رکھا۔ غیب نام رکھا اس لیے کہ آج عمل کی کیفیت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ آج ہم عمل کی شکل کو نہیں دیکھ پاتے، عمل دیکھ پاتے ہیں۔ شہادہ نام رکھا کہ کل وہ عمل منظر شہود پر آئے گا۔ آج جس کو نہیں دیکھ رہے تھے نا، کل اسے دیکھنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے قرآن نے کہا قُلْ اعْمَلُوا، لوگوں جو کردار اپنانا چاہتے ہو اپناؤ۔ گواہ ہیں، اللہ بھی گواہ ہے، رسول بھی گواہ ہے، مومنین بھی گواہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں عالم غیب و شہادت کی جانب پلٹایا جائے گا، پھر جو کچھ کیا اسے دیکھنے لگ جاؤ گے۔ مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اگر تم بھول بھی گئے ہو نا تو یہ گواہ ایسے ہیں، وہ عالم ایسا عالم ہے کہ جو کہا تھا بھول بھی گئے ہو تو تمہیں یاد آئے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا۔ اور بتانے کا طریقہ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت مولا الموحدین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، زیارت میں ایک جملہ آیا ہے، اس جملے پر توجہ دیں۔ جملہ یہ ہے السلام علیک یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو اے وہ ذات جو خلائق کے اعمال کے لیے معیار ہے، میزان ہے، ترازو ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے اس کا جو ترجمہ جو پیش کیا ہے، اس سے عام آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر امام کھڑے ہوتے ہوں، خلائق آتے ہوں، اعمال پوچھتے ہوں، ترازو رکھا ہو، ناپتا ہو، تولتا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ السلام علیک یا میزان الاعمال، ہر چیز ناپنے تولنے کا اپنا انداز ہے۔ دودھ میں پانی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، ترازو سے نہیں تولا جاتا، اس کا اپنا معیار ہے۔ کپڑا کیسا ہے، اسے ناپ تولنے کا اپنا معیار ہے۔ کوئی چیز معیاری ہے، غیر معیاری ہے، کھری ہے، کھوٹی ہے، ہر شے کا اپنا معیار ہے۔ عمل جانچنے کے لیے معیار میرے مولا کی ذات ہے۔ جس کا عمل علی کے عمل سے مشابہ ہو، وہ عمل معیاری ہونے کی دلیل ہے، یہی ترازو ہے۔ اور جس کا عمل علی کے عمل کا متضاد ہو، وہ عمل کی نابودی کی دلیل اور معیار ہے۔ بس علی کی ذات ہے۔ تو اب ہمارا کوئی عمل ہوگا تو پھر علی معیار ہوں گے نا۔ اگر ہمارا عمل علی کے دشمنوں والا ہو تو اب بتائیں معیار اس عمل کے متعلق کیا سلوک کریں؟ یاد رکھیں، ہماری ایک غلط فہمی ہے
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ دوسروں کے سچ سے بہتر ہے. بہت غلط بات ہے. اللہ کے پاس معیار ہے. جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری برائی دوسروں کی اچھائی سے اچھی ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی اچھائی ہماری برائی سے بری ہو. اللہ کے پاس معیار ہے. مولا خلائق کے اعمال کے لیے معیار، اس لیے فرمایا جس صاحب کی شکایت آئی تھی نا مولا کی خدمت میں، پتہ نہیں میں نے یہ خطبہ شاید پہلے عرض نہیں کیا، اس کی غلطی کیا تھی اس پر توجہ دیں. گورنر تھے مولا کے. غلطی یہ تھی کہ کسی ایسی دعوت میں شریک تھے جو دعوت سرمایہ داروں کی جانب سے تھی. اس میں غریب کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. مولا نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو. فرماتے ہیں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک. لوگو تم علی ابن ابی طالب کی طرح تو نہیں بن سکتے. ولیکن اعونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. لیکن تقوی میں میرے معاون تو رہو. یعنی میں جس راستے پہ چل رہا ہوں پیچھے پیچھے یعنی اسی راستے پہ چلو، متضاد نہ ہو، الٹ نہ ہو. بہرحال کوئی عمل ہوگا، عمل اہل بیت کے عمل کے مشابہ نہیں ہے. تو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کا نام عمل وزنی ہو، ایسا کام ہے جو مٹنے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا ہے، وزن رکھنے والا کام ہے. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک هم الاخسرون. اور جس کا عمل اولئک هم الخاسرون، جس کا عمل ہلکا ہو وہ خسارے میں ہے، رہنے والا عمل نہ ہو تو. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی. بس اب آئیں کہ اس دنیا کے لیے عمل ہے. عمل سے وہ دنیا تشکیل پاتی ہے. من عمل من صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن لنحینہ حیاتا طیبہ. کوئی مرد عورت عمل انجام دے ایمان کے ساتھ تو یہ عمل حیات طیب. اسلام کی نظر میں توجہ یہاں چاہوں گا کہ اسلام کی نظر میں زندگی یہ نہیں ہے، زندگی وہ ہے. بہت سارے قرآن مجید کی آیات ہیں اس مطلب پر. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو اللہ اور اس کا رسول بلائے تو لبیک کہو. کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ محتاج ہوا ہے، رسول محتاج ہے، کوئی محتاج نہیں. لما یحییکم، بلاوا ہے ایسی چیز کی جانب جو چیز تمہیں حیات عطا کرتی ہے، تمہیں زندگی ملتی ہے. انک لا تسمع الموتى، رسول تو مردوں کو نہیں سمجھا سکتا،
وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں پڑے ہوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ اور لوگوں، رسول مردوں کے لیے تبلیغ نہیں کرتے تھے، مردوں کو آیات نہیں سناتے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول مردوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ اسلام کی نظر میں یہ حیات، جس حیات میں حق اور باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اچھے اور برے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، عمل صالح عمل طالح کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، متقی اور فاجر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس حیات کو قرآن مردہ زندگی کہتا ہے۔ اس کو قرآن زندگی نہیں کہتا۔ صفین کا میدان ہے، زندگی کا تصور علی پیش کرتا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ دیکھیں، جینے کا نام زندگی نہیں ہے، مرنے کا نام موت نہیں ہے۔ زندگی موت علی سے انہیں سیکھیں، پڑھیں۔ صفین کا میدان ہے، شام والوں نے پانی روکا ہے، میرے مولا نے لشکر کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا، کوفہ والو رو سیوفکم کئی ترو، لوگوں اگر پانی پینا چاہتے ہو نا، پہلے اپنی تلواروں کو ان کا خون پلاؤ۔ جب تک تمہاری تلواریں شام والوں کا خون نہ پئیں تم پانی نہیں پی سکتے۔ پھر فرمایا الموت فی حیاتکم مخورین، اور کوفہ والو دشمن سے شکست کھا کر زندہ رہنے میں موت ہے، مت کہو زندہ رہے۔ جب باطل کا غلبہ ہو، حق شکست کھائے، برائی غالب آئے، اچھائی مر جائے، تو اچھائی کی موت کے ساتھ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تمہاری یہ حیات نہیں ہے، تمہاری حیات نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہے۔ تو جب حق مر رہا ہوتا ہے، باطل زندہ ہوتا ہے، تو تم زندہ رہو گے تو یہ موت ہے۔ وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاہِرِينَ، اور اگر تم مر کر حق کو زندہ رہو گے تو مر کر بھی زندہ ہو۔ یہ ہے حیات۔ زندگی کا یہ تصور کربلا میں علی کے بیٹے نے پیش کیا، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا ورما۔ حسین موت کو سعادت سمجھتا ہے، ہلاکت نہیں سمجھتا۔ ہلاکت کیا ہے؟ والحیات مع الظالمین الا ورما، بغیر حق کے ظالموں کے ساتھ جینے کو حسین ننگو آر سمجھتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا تصور جو کربلا نے پیش کیا، اہل بیت نے پیش کیا، قرآن نے پیش کیا۔ بس ایک بات پر ہم نے توجہ دینی ہے، کیا کریں وہ حیات ملے، کیا کریں اہل بیت والی زندگی، اہل بیت والی موت نصیب ہو، کیا کریں دنیا میں آخرت میں دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو۔ پوری حیات طیبہ ایک نقطے کے اندر مضمر ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس لحاظ سے حیات طیبہ کا مالک ہوگا۔ اس لیے آپ عبادات میں کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ میں قربتاً اللہ، حج پہ جاتے ہیں قربتاً اللہ۔ اس نیت پر توجہ دیں، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی اللہ کا قریب ہونے کے لیے۔ بس یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ قرب کون سا ہے؟
اس پر توجہ بہت ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی. ایک دفعہ میرے محترم میرے قریب ہیں آپ سب سے، اس کو کہتے ہیں قرب حقیقی، سچ مچ قریب ہے. ایک مرتبہ آپ کے دوست سے آپ کہتے ہیں قریب ہے، جبکہ وہ پاکستان میں ہے، ادھر قریب نہیں ہے، لیکن تعلقات کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں، رشتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں. یہ ہے قرب مجازی. بندہ نیت کرتا ہے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے. کون سا قرب؟ قرب حقیقی یا مجازی؟ یعنی اللہ سے پانے کے لیے. جس طرح دوست قریب ہوتا ہے، دوست آپ کو تحفے بھیجتا ہے، انعامات بھیجتا ہے، وہ قرب. علی کی عبادت بتاتی ہے کہ انسان اللہ کا اس طرح کا قریب، قرب مجازی والا، انعامات پانے والا وہ نہیں ہوتا. کیوں؟ علی دعائے کمیل میں کہتے ہیں لَإِن سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ، اللہ مجھے اگر دشمنوں کے ساتھ رکھو گے، وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، مجھے اہل بلا کے ساتھ رکھو گے، صبرت علی عذابک، علی تیرے عذاب کو سہ سکتا ہے. کیف اصبر علی فراقک، علی تیری جدائیت کو برداشت نہیں کر سکتا. عبادت کے متعلق فرماتے ہیں ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ. اللہ جنت جہنم کی بات نہیں ہے، بات تیرے قرب کی ہے. تو اگر اللہ سے قریب ہونے کا معنی یہ لوگے کہ قریب ہوں گے جیسے دوست کا قریب ہے تو انعامات نعمتیں مل جائیں گی، تو علی کہتا ہے مجھے کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، جہنم میں جلنا قبول ہے. تو گویا علی کی عبادت کا نعوذ باللہ کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کے سچ مچ قریب ہوتا ہے. اب یہ قرب انسان کو کیا عطا کرتا ہے، اس کے درجات، ان درجات پر یعنی توجہ دیں. یہ قرب انسان کو کیا عطا کرتا ہے اس کو دیکھیں. قرب کا پہلا درجہ، اگر انسان عبودیت کا راستہ طے کرے، گناہوں سے بچے، واجبات بجا لائے، تو ایک مرحلہ اللہ کے قریب ہوا. یہ قرب انسان کو اتنا طاقتور بناتا ہے کہ خواہش اس کو غلام نہیں بنا سکتی، گناہ اس کو نہیں کھینچ سکتا، گناہ کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اور لوگوں جو تقوی اختیار کرے گا نا، اللہ ایک توانائی دے گا، طاقت دے گا، جس کے ذریعے سے یہ حق ہے یہ باطل ہے اسے کی پہچان ہوگی، باطل سے دور رہے گا، حق کے قریب ہوگا. ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس قدر حقیقت سے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں حق باطل کے درمیان تمیز نہیں آتی. ہمارے وہ گناہ زیادہ ہیں جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان سے وہ گناہ جن گناہوں کو ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں وہ ہمارے زیادہ ہیں. اگر نہیں سمجھ سکتے تو ہماری غلطی ہے. نماز پڑھیں،
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو شرعی عبادات کے ذریعے سے قرب کا پہلا مرحلہ آپ طے کریں تو آپ کو قدرت کی جانب سے یہ توانائی آ گئی کہ حیوانی خواہشات آپ کو حیوانیت کی جانب نہیں کھینچ سکتی. آپ طاقتور ہیں، انسانی دائرے کے اندر ہیں، اوپر جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. یہاں سے ذرا آگے بڑھے کہ واجبات کی بات نہیں ہے، واجبات انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، مستحبات کی دنیا میں بھی، نیکیوں کی دنیا میں بھی دلچسپی لیتا ہے، بہت سارے مستحبات پر عمل کرتا ہے. قرب کا راستہ طے کرتے ہوئے دوسری منزل تک انسان پہنچ جائے تو انسانی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف خواہشات پر قابو پاتا ہے، خواہشات کے مقابلے طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنے خیالات پر بھی قابو پاتا ہے. اب ہمارا خیال ہمارے قابو سے باہر ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 1000 خیالات ذہن میں آئے، نکالنا چاہا پھر بھی نہیں نکلے. کیوں؟ کمزور ہیں. خیال پر قابو ارادہ کرنے سے قابو حاصل نہیں ہوتا، طاقت حاصل کرنے سے قابو حاصل ہوتا ہے. اگر کمزور آدمی ارادہ کر لے 5 من وزن اٹھاؤں گا، وہ وزن نہیں اٹھا سکتا ارادہ کرنے کے ساتھ، اور 5 من اٹھانے کی توانائی اس میں ہو. خیال پر قابو پانے کے لیے طاقت چاہیے، ارادوں سے قابو نہیں آتا. اب پتہ چلا طاقت چاہیے کہ کان جو سنے ذہن اس کو نہ رکھے، پھینکے. آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے ذہن اندر نہ رکھے، اسے پھینکے، اجازت نہ دے. زبان جو کہنا چاہتی ہے کنٹرول ہو، اجازت نہ ہو. بڑا عجیب نکتہ ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم نے کان سے بھی پوچھنا ہے، دل سے بھی پوچھنا ہے، آنکھ سے بھی پوچھنا ہے، ہر عضو سے پوچھنا ہے. آنکھ کے لیے اجازت نہیں ہے ہر منظر کو ذہن میں بٹھائے، کان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے ہر بات سنیں، یہ ذہن کو منتقل کریں. لیکن عرض کیا ذہن پر قابو پانا، خیالات پر قابو پانا، عبودیت کے راستے میں سفر کرتے ہوئے دوسری منزل تک انسان نہیں جاتا. خیال پر قابو پانے کی توانائی نہیں آتی. اب پتہ چلا کہ میں اور آپ نمازیں پڑھیں تو 1000 خیالات. سید سجاد کی نماز دیکھیں، حالت نماز میں ہے، بچہ گر گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، گھر میں شور ہوا ہے، حکیم کو بلایا ہے، ہاتھ باندھا گیا ہے. نماز سے فارغ ہو کر دیکھتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مولا آپ نماز پڑھ رہے تھے، بچہ گر گیا تھا. تو راز کیا ہے؟ سید سجاد نماز پڑھیں تو خیالات پر اس قدر قابو ہے کہ دنیا کا شور و شرابہ ہو سید سجاد کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے پاس کوئی شور نہ ہو تو 1000 خیالات ہیں ذہن میں. راز اسی میں ہے. عبودیت کے راستے سے یہ توانائی آتی ہے. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. یہاں سے آگے بڑھیں. قرب کے مدارج طے کرتے تو منزل وہ آتی ہے کہ انسان نہ صرف خیالات پر قابو پاتا،
انسان اتنا توانا ہوتا ہے کہ اسے کام لینے کے لیے بدن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ آیت جو حضرت سلیمان کے وصی کے متعلق ہے، انا آتی کا بے قبل ان یرتد بصرک، میں تخت بلقیس کو لاؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے. پیدل چل کے جا کے نہیں لا سکتے تھے. یا وہ علی ابن یقطین کا واقعہ ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء زیادہ اس واقعے کو تکرار کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا عجیب سا واقعہ ہے، زمانے کا ضرورت بھی ہے سمجھنے کے حوالے سے. دیکھیں علی ابن یقطین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، اور حضرت امام رضا علیہ السلام دونوں کے صحابی ہیں، دونوں کے دور میں. اللہم صلی علی. ہارون رشید کے وزیر ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے. ایک دن کوئی مومن گیا میری ضرورت پوری کرے. مومن کی ضرورت پوری کرنا کس قدر اہم ہے. عام سا مومن تھا، یہ وزیر اعظم تھا، ملاقات اس نے نہیں کی. حج پہ گیا، حج بجا لانے کے بعد مدینہ آیا کہ امام سے ملے، ملاقات کریں. پیغام آیا کہ علی ابن یقطین ہوں. جواب ملا غلام کے ذریعے سے کہ امام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ نہیں مل سکتے. دوسرا دن آتا، اجازت نہیں ملی. تیسرے دن پیغام بھیجتا ہے، مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا ہوا، آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. جواب ملا علی ابن یقطین، تو نے دروازہ بند کیا تھا، دروازہ بند ہوا ہے. جس مومن کو ملاقات کیے بغیر واپس بھیجا تھا اس کا نام ابراہیم جمال تھا. ابراہیم جمال کے لیے دروازہ بند کیا، اب دروازہ بند ہوا ہے. جب تک معافی نہیں ہوتی ہے کام نہیں بنے گا. مولا میں مدینے میں ہوں، ابراہیم جمال کوفے میں ہے، کیا کروں؟ جاؤ علی ابن یقطین، بقی میں انتظام ہوگا. بقی چلا گیا، ایک اونٹ ہے اس پر سوار ہوا، ابراہیم جمال کے دروازے پہ آیا. یہ ہوتی ہے روح عبودیت کا راستہ طے کرے، بدن سے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. روح میں اس قدر توانائی ہے. ابراہیم جمال کے دروازے پہ آیا، جس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ دہرایا تھا وہ بات ختم، لیکن ایک جملہ یہاں سے آگے کہ ابراہیم جمال کا دروازہ کھٹکھٹایا. نکلا، میں علی ابن یقطین ہوں، پریشان ہوا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، معاف کیا. فرمایا نہیں، یوں نہیں. کیا کروں پھر؟ میں زمین پر چہرہ رکھوں گا، تم پاؤں سمیت میرے چہرے پر پاؤں رکھو. انکار کیا، اصرار کیا، منوایا. علی ابن یقطین نے رخسار زمین پر رکھا، ابراہیم جمال نے جوتی سمیت پاؤں رخسار پر رکھا. پلٹ کے آیا، آ کر کہنے لگا، مولا میں نے تیرے محب سے یوں معافی طلب کی ہے، یہ جوتی کے نشان ہے. اب امام سے اجازت مل گئی ملاقات کی تو بدن طاقتور، بدن کی ضرورت نہیں رہتی ہے روح کے لیے. یہ ہے ایک محب کی قیمت، یہ ہے دوسروں کی خدمت کرنے کی قیمت. اہل بیت کے پاس کتنا عظیم مقام ہے.
روح اس سے آگے بڑھے مدارج عبودیت طے کرتے ہوئے، تو اب صرف بدن کی نہ صرف ضرورت ختم ہوتی ہے، بدن پر روح کی حکمرانی ہوتی ہے۔ بدن نہیں کہہ سکتا میں تھک گیا، مجھ سے یہ کام نہ لے لیں۔ روح جو ارادہ کرے، بدن تھکتا نہیں ہے۔ پتہ ایک حدیث بھی ہے، ما ضعف بدن اما قویت النیہ، روح کے مضبوط ارادے کے سامنے بدن کمزور نہیں ہوتا، ضعیف نہیں ہوتا، طاقتور ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، علی اگر ایک رات 1000 رکعتیں نماز پڑھو تو لطف محسوس کرتا ہے۔ اب بدن پر روح کا قابو ہے، روح جو کام لینا چاہے بدن سے، بدن تیار ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے۔ آگے جائیں عبودیت کا راستہ طے کرنے کے لیے، تو اب نہ صرف بدن پر روح کی حکمرانی ہوتی ہے، حکمرانی اس انداز کی ہوتی ہے کہ بدن سے ہٹ کر کائنات کے ذروں پر بھی روح کی حکومت ہوتی ہے۔ یہاں روک کر ایک حدیث پڑھوں، صلوات پڑھیے گا۔ عبدی اطینی اجعلک مثلی، او میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے، کیسے بندہ اللہ جیسا بنے؟ بندہ تو مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اللہ جیسا بننے کا مطلب حدیث کے دوسرے حصے میں ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کسی چیز سے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ میرے بندے تو بھی کہو گے ہو جا تو ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ جیسا بننا۔ اب البتہ اس میں بھی درجات ہیں، کسی کی حکمرانی ہے محدود پیمانے پر، کسی کی حکمرانی ہے وسیع پیمانے پر، اور کائنات پر وسیع حکمرانی شمس سے لے کر مٹی کے ذروں تک، تو وہ حکمرانی ہو تو وہ منزل ہے کہ پتھر سے کہے بات کر تو وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، سورج سے کہے ٹکڑے، چاند سے کہے ٹکڑے ہو جا تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج سے کہے پلٹ جا تو وہ پلٹ جاتا۔ اس منزل کا نام ہے ولایت تکوینی، کہ اللہ کا نمائندہ قرب کی اس منزل پر ہے کہ اس منزل سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ صرف بدن پر حکمرانی نہیں ہے، کائنات کے ذروں پر حکمرانی ہو، ذرات پر، کائنات پر، تو اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی، جسے تکوین کون ہونے سے، اور حدیث قدسی کی دوسری حدیث ہے، اذا احببت عبدا کنت سمعہ، میں کسی بندے سے محبت کروں نا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی میں سنتا ہوں۔ کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں کہ جس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ حملہ کرتا ہے۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس زبان کے ذریعے سے وہ بولتا ہے۔ اِذَا سَأَلَ أَجِبْتُ،
جب بھی وہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں. اور یہ منزل ہے جسے منزل رضا کہتے ہیں. صلوات پڑھیے گا. یہاں تک جانے کے بعد اللہ کی رضا اور بندے کی رضا اور نہیں ہوتی. اللہ کا غصہ، اللہ کی نفرت اور بندے کی نفرت اور نہیں ہوتی ہے. اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت اور نہیں ہوتی ہے. بندہ مکمل اپنی مشیت کو، اپنے ارادے کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو اللہ کی مشیت میں ڈالتا ہے. تو یہاں پر بندہ اور اللہ کی مشیت ایک ہوتی ہے. ایک ہونے کی صورت میں جس سے یہ بندہ ناراض ہو، اللہ کہتا ہے کہ غضب ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، جس سے فاطمہ ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مشیت ایک ہے. رضا نہ رضا اللہ نواسے رسول کا جملہ ہے. ہم اہل بیت کی رضا اللہ کی رضا ہے. ہماری چاہتیں ایک ہیں. ہم اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کرتے. اگر بندہ کچھ کہے، اللہ کی مشیت کچھ ہو، وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ بندے کی سنے یا نہ سنے اللہ. لیکن جہاں پر بندے کی مشیت نہیں رہی، نفس کو دے کر اللہ کی مشیت اور رضا کو خریدے، وہاں پر دو نہیں ہیں، وہاں پر ایک مشیت ہے. تو جس سے علی ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب پتا چلا کیا حدیث میں پڑھتے ہیں کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. رسول نے اس منزل کا اعلان کیا، جن سے جو تمہارے ساتھ جنگ لڑے اس نے میرے ساتھ جنگ لڑی، جو تمہارے ساتھ صلح کرے اس نے میرے ساتھ صلح کی ہے. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی. یہ قرب کی منزل تھی، اس لیے علی نے اپنی پوری زندگی میں اس قرب کا معمولی درجہ کی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کوئی ایسی بات جو اس قرب میں خلل لائے. جنگ صفین ہے، مولا جوتی کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابن عباس آئے، مولا یہ کوئی جوتیاں ٹھیک کرنے کا وقت ہے، جنگ ہے، تلواریں چلتی ہیں. جوتی اٹھا کر فرماتے ہیں ابن عباس، اگر حکومت کے ذریعے توجہ، دنیاوی زندگی کس لیے ہے، قرب کی قیمت کتنی ہے. فرماتا ہے ابن عباس، اگر حکومت کے ذریعے سے کسی صاحب حق کو حق دلانا منظور نہ ہوتا تو خود حکومت کی قیمت علی کی نظر میں اس جوتی سے بھی کم ہے. دنیا اتنی حقیر ہے. اس لیے کبھی نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں نا، کبھی دنیا کو وہ بکری کی منہ ناک میں جو پانی ہوتا ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں. اور لوگوں، تمہاری دنیا علی کی نظر میں بکری کی چھینک سے بھی پست ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے. ہاں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. دنیا کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہے پھر دنیا کی بڑی قیمت ہے. پھر یہ دنیا ہے جو انسان کو حیات طیب تک پہنچاتی ہے. خطبہ شقشقیہ میں بھی فرمایا، نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے، لولا اخذ اللہ من العلماء ان لا یقار ولا قزت الظالم ولا سغب مظلوم. اگر اللہ علماء سے یہ معاہدہ نہ لیتا، جاننے والوں سے یہ معاہدہ نہ لیتا کہ وہ ظالم کی سیری پر، شکم پوری پر خاموش نہ رہیں،
مظلوم کے چیخنے پر یعنی خاموش نہ رہیں، مظلوم کے حامی بنے، ظالم کے مخالف بنے، یہ معاہدہ اللہ نہ لیتا۔ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا، میں خلافت کی رسی کو اسی سرکش اونٹ کے پشت پر ڈالتا جس پر پہلے ڈالا تھا۔ علی کو حکومت نہیں چاہیے تھی۔ یہ منزل رضا اتنی عظیم منزل ہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ان سب سے عظیم منزل ہے۔ منزل رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جس نے اللہ کی رضا حاصل کی، جس نے رحمت حاصل کی، اس سے رضا حاصل کرنے والا نفع میں ہے۔ جس نے اللہ کی مغفرت پایا اور جس نے اللہ کی رضا پایا، وہ رضا پانے والا نفع میں ہے مغفرت پانے والے سے۔ ان سب پر قرآن کی آیات موجود ہیں۔ آیات کے پیش نظر یہ بات کرتا ہوں، لیکن ان میں جاؤں پھر ترجمہ کروں پھر تفسیر کروں، بات لمبی ہوتی ہے۔ مغفرت منہ و رضوانہ برحمت منہ و رضوانہ، بہت سارے آیات ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کی رضا کی منزل، اللہ کی رحمت، مغفرت عظیم منزل ہے۔ اس لیے ایک صاحب آئے امام کے پاس، امام پوچھتے ہیں، توجہ چاہوں گا اس پر۔ امام پوچھتے ہیں کہ بندے خدا یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو پر امید ہے، آپ کو امید دلاتی ہے، سب سے زیادہ پر امید ہو؟ تو کہنے لگا وہ ایک آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او میرے بندو، مایوس نہ ہو جانا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کہا مولا مجھے یہ آیت جو ہے نا سب سے امید افزا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم اہل بیت کے پاس کوئی دوسری آیت ہے۔ دیکھیں تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے عظیم ایک دوسری آیت ہے۔ کہنے لگا مولا پھر وہ کون سی آیت؟ فرمایا لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے او میرے رسول میں اتنا دوں گا کہ تو راضی رہے گا۔ تو اللہ کی رضا پانا، کہ اللہ کی رضا پائے بندہ جو چاہے وہ عطا ہو جائے، جو چاہے وہ عطا ہو جائے۔ کہ میں اتنا دوں گا کہ جسے جنت لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، جو چاہو وہ عطا ہوگا۔ لیکن عرض کیا کہ مشیت ایک ہے، ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کے دشمن کو علی علیہ السلام اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے جنت لے جانا چاہتے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ مشیت ایک ہے، لیکن کمزوریوں کی تلافی ضرور ہے کہ پالنے والا یہ میرا محب تھا، میری یاد میں رہا ہے، لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، میرے لیے بخش دیں، یہ الگ منزل ہے، بس اس پر توجہ دیں۔ اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں، بس آخری یعنی گزارش ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ رضا کی منزل کتنی عظیم ہے۔ قرآن مجید کسی کی بھی جس کی بھی تعریف کرے نا، ذات کی نشاندہی کر کے ذات سے رضایت کا اعلان نہیں کرتا، صفات بتاتا ہے۔ اگر آج کوئی 4-5 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو چونکہ آخری مجلس سے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے معاف کریں گے، صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المتطہرین، توابین کو چاہتا ہے، متطہرین کو چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، متوکلین کو چاہتا ہے۔ نفرت کا اعلان
کرنا ہو وہاں پر بھی کام اور صفات بیان کرتا ہے. لا یحب الفاسقین، لا یحب الکافرین، اس کو نہیں چاہتا، اس کو نہیں چاہتا. پورا قرآن مجید کا شیوا یہ ہے. اول سے لے کر آخر تک قرآن دیکھیں، جس کو سراہے صفات سامنے لا کر سراہتا ہے، جس کی مذمت کرے ان کی خصوصیتوں کو لا کر. واحد ایک دروازہ ہے در اہل بیت، جہاں پر اللہ صفات کے ذریعے سے نہیں، خود اہل بیت سے رضائیت کا اعلان کرتا ہے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ سے لے کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سے لے کر آیت تطہیر سے لے کر جتنی آیات اہل بیت سے یعنی مربوط ہیں، ان سب آیات میں بلا قید و شرط اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. بس کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ایک آیت ہے اس کو پیش کروں کہ نہیں جی مولانا صاحب آپ غلط کہتے ہیں. وہ ایک آیت ہے، ہم دکھائیں گے کہ جہاں پر اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا ہے. کون سی ہے؟ من السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین کے متعلق ہے، انصار کے متعلق ہے. وہ جو پہلے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے، بعد میں حالات ٹھیک ہونے کے بعد والے نہیں. ہجرت میں پہلے پہلے سبقت کی ہے مہاجرین و انصار میں سے، انصار جو نصرت میں پہل کی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان میں، اچھائی میں، نیکی میں جن لوگوں نے بعد میں آنے والوں نے ان کی پیروی کی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اس آیت کو بہت اچھالا جاتا ہے، بہت اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر اللہ کی رضا کی ضمانت ہے تو آپ انہیں نظر انداز نہ کریں. تو گزارش یہ ہے کہ آیت کے ترجمے پر دقت کریں. میں نے کہا بلا قید شرط رضائیت کا اعلان، قیود کے ساتھ رضائیت کی بات وہ میں نے نہیں کی ہے. خود آیت میں ہے قید والذین اتبعوہ بإحسان، جو بعد میں آنے والے مہاجرین و احسان کی نیکیوں کی پیروی کریں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہاجر و انصار جو نیک رہا ہو اور بعد میں آنے والے نے نیکی کی اطاعت کی ہو، ان سے اللہ نے رضائیت کا اعلان کیا. اور نیک رہنا، نیکی کی پیروی سب کی بس کی بات نہیں تھی، کچھ میں یہ خصوصیت آ سکتی تھی. اس لیے کہا من المہاجرین، مہاجرین میں سے. یہ من بہت بڑا اہم معنی دیتا ہے. یہاں پر من عربی میں کچھ کا معنی دیتا ہے. اخذت من الدراہم، میں نے کچھ پیسے لیے. اور آیت نے کہہ دیا کہ مہاجرین و انصار میں سے جو اچھائی میں پیروی کریں ان کچھ سے اللہ راضی ہے، نہ سب سے. اور دوسری گزارش رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی بشرط کہ وہ اللہ سے راضی ہوں. اور عرض کیا کہ انسان کامل اور اللہ کی رضا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ ان سے راضی تب ہوگا کہ ان سے علی راضی ہو، نبی راضی ہو. وہ اللہ سے راضی تب ہوں گے کہ اللہ جن سے راضی ہے ان سے بھی راضی ہوں. دو الگ منزلیں نہیں ہیں. اس لیے کسی کو اہل بیت کی صف میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ بھول ہے، قرآن نہ سمجھنے کے نتیجے میں. اللہ سے توفیق چاہتے ہیں پالنے والے. دنیا آخرت میں اہل بیت کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما.
اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ بس یہ اللہ کی رضا ہے۔ کہ کربلا میں حسین نے اپنی زندگی کا آخری جملہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، پالنے والے حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، تیرا جو فیصلہ ہوگا حسین اس فیصلے کو قبول کرتا ہے، راضی ہے۔ نانا کے مدینہ سے نکلتے وقت روزے پہ گئے، روزے پہ نانا سے بات کرنے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اللہ سے فرمایا تھا، اے اللہ، میں حسین کا کہنا ہے کہ اس منزل میں تیری رضا جس میں ہے اس کی طرف مجھے لے چل۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے یزیدیوں سے بچا، ان کے شر سے بچا، نہیں، اللہ تیری رضا جس میں ہے حسین کو اس طرف لے جا، اس میں توفیق دے۔ اور ہمارا سلام ہو حسین کے ان جانثاروں پر بھی جو امتی تھے، عام تھے، غلام تھے، کس طرح اللہ کی رضا پانے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ وہ جانتے تھے کہ حسین راضی ہو، اللہ راضی ہو، یہاں پر دو رضایتیں نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قربانی پیش کی، اور ان عظیم مجاہدوں میں سے ایک بچے کا ذکر کروں، جس بچے نے شہداء کربلا میں ایک کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ بچے کی عمر 10 سال تھی یا 9 سال، یہ طے ہے بنی ہاشم میں سے نہیں تھا، عام فرد کا بچہ تھا۔ نام نہیں لکھا ہے، اکثر تاریخوں نے لکھا ہے کہ قتل ابوہ فی المعرکہ، اس کا باپ معرکے میں مارا گیا تھا، باپ بھی شہید تھا، یہ بچہ بھی تھا، باپ بھی آیا تھا، اس کی ماں بھی تھی، تینوں کربلا میں تھے۔ صرف ایک تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے، عمر ابن جنادہ، باقیوں نے کہا ہے کہ نام کا نہیں پتا۔ عزادارو، اس بچے کا جذبہ دیکھیں، یہ جنگ کا سامان پہن کر آیا، مولا کے سامنے کھڑا ہوا، مولا اجازت چاہیے۔ مولا نے بچے کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا، کیا تو اس کا بچہ نہیں ہے جس کا باپ شہید ہوا ہے؟ بچہ کہتا ہے، مولا ہاں، میرا بابا شہید ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، بیٹے دیکھو، تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیری ماں کو تیری شہادت کا بھی دکھ ملے، اس لیے آپ واپس جائیں۔ بچہ کہتا ہے، مولا یہ جو جنگ کے سامان ہے نا، یہ میری ماں نے پہنایا ہے، میں ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں مولا۔ مولا نے رخصت دی۔ اب 10 سالہ بچہ جا رہا ہے، دنیا انتظار میں ہے، کوفہ والے، یہ کس کا بچہ آیا، اتنا کم سن بچہ اس شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے؟ اور جنگی اصولوں میں سے یہی تھا کہ جو بھی میدان میں جاتا تھا وہ رجز پڑھتا تھا، رجز میں وہ اپنا خاندانی تعارف پیش کرتا تھا، اپنے کمالات پیش کرتا تھا کہ میں اس کا بچہ ہوں، اس کا بچہ ہوں، میرے یہ کمالات ہیں، وہ کمالات۔ یہ منزل تھی کہ اس نے تمام شہداء سے سبقت لے گیا، ہر شہید نے اپنا خاندانی تعارف پیش کیا، اپنے کمالات پیش کیے۔ اس نے ایک ایسا کام کیا جو تمام شہیدوں سے انوکھا تھا، الگ تھا۔ میدان میں جا کر کہا، امیر الحسین نعم الامیر، لوگوں کیا پوچھتے ہو میرے خاندان کا؟ میں حسین کا سپاہی ہوں، حسین میرا سپاہ سالار ہے۔ سرور فؤاد بشیر النذیر، وہ حسین
جو بشیر و نذیر کی دل کی ٹھنڈک تھے، جو رسول کی دل کی ٹھنڈک تھے نا، وہ میرا سپہ سالار ہے، میں حسین کا سپاہی ہوں، علی و فاطمہ ابواہ، میں اس حسین کا سپاہی ہوں جس کی ماں زہرا تھی، جس کا بابا علی تھا۔ یہ تعارف پیش کیا اور بچے نے جنگ شروع کی۔ عزاداروں کے ملائن کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب بچہ شہید ہوا، بچے کے سر کو کاٹ کر ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ اس کی ماں تماشا دیکھ رہی ہے، بچے کی جنگ دیکھ رہی ہے۔ بچے کا سر کاٹ کر عزاداروں ماں کے سامنے پیش کیا گیا، پھینکا گیا ماں کی جانب۔ ماں نے اپنے بچے کا سر اٹھایا، بوسہ لیا، خون صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد فرمایا، او کوفہ والو، جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ دوبارہ لشکر کی جانب پھینکا۔ عزادارو، وقت کافی آیا ہے، بات سر کی چلی ہے کہ دشمنوں نے سروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صرف زندگی میں ظلم نہیں کیا، سروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک واقعہ بازار کوفہ کی جانب اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی آیا ہے۔ عزادارو، شہداء کے سر ہر منزل پر ان کا تقدس پامال ہوتا گیا، بے حرمتی ہوتی گئی، دشمنوں نے کبھی معاف نہیں کیا۔ خاکم بدہن یہ سر آئے کوفہ کی بازار میں۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء نے، ذاکرین نے بیان کیا ہوگا کہ تمام سر نیزوں پر تھے، دو سر نیزوں پر نہیں تھے۔ ایک عباس کا سر اطہر تھا، ایک حبیب ابن مظاہر کا سر اطہر تھا۔ نیزوں پر کیوں نہیں تھے؟ وجوہات الگ الگ ہیں۔ عزادارو، میں حضرت عباس کے سر کے مصائب نہیں پڑھتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس گھوڑے کی گردن پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا، ایک بچہ آ کر اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ گھوڑا رک گیا، بچہ بھی رکتا تھا، گھوڑا آگے چلا، بچہ بھی آگے چلتا ہے۔ تو گھوڑا چلانے والے نے کہا کہ بچے کیا ہوا ہے کہ آپ اس گھوڑے کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ آگے جائیں، پیچھے جائیں، اسی کے ساتھ۔ عزادارو، بچہ کہتا ہے اور پوچھنے والے، میں قاسم ابن حبیب ہوں، یہ سر میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر آتا ہے، اور سر لے جانے والوں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، اس سر کو مجھے دے دو تاکہ میں دفنا سکوں۔ دفن کی تمنا کی۔ عزادارو، یوں قافلہ گیا۔ بس میرا آخری جملہ ہے۔ ایک سلام کی آواز آ گئی، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ علی کی بیٹی نے سید سجاد کی طرف دیکھا، فرمایا، سجاد۔ عزادارو، میرا آخری جملہ ہے، سجاد۔ کسی سلام کی آواز آ رہی ہے، سلام دینے والا نظر نہیں آتا۔ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں دارالعمارہ کی طرف دیکھے۔ دارالعمارہ کے دروازے پر زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، مسلم ابن عقیل کا سر اطہر استقبال کے لیے سلام دے رہا۔ میرا سلام علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، میرا سلام ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم أنت المحمود بحق محمد، أنت الأعلى بحق علي، أنت فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة، أنت المحسن بحق الحسن، أنت قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام، اقض حوائجنا
فی الدنیا والآخرہ۔ پالنے والے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں دنیا آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما، اہل بیت اطہار کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، تمام حاضرین کی دلی حاجتوں کو قبول فرما، جو مشکلات میں ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بے گناہ اسیروں کو رہا ہونے کی توفیق نصیب فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یہ کچھ درخواستیں ہیں التماس دعا برائے دعائے مغفرت نماز وحشت مرزا مرتضیٰ علی صاحب کے لیے، ابن مجتبی علی کے لیے، مومنین سے مغفرت کی دعا کی درخواست بھی ہے اور نماز وحشت پڑھنے کی بھی درخواست کی گئی ہے، اور ایک مومن علیل ہیں بار الہ بحق بیمار کربلا، انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، تمام حاضرین کے مرحومین، انجمن کے خدمت گزاروں کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین